ائمہ اربع امام ابن تیمیہ، علامہ ابن قیم، امام غزالی، امام شوکانی، علامہ ناصر الدین البانی اور علامہ ابن باز کے ساتھ ساتھ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور علامہ نواب صدیق حسن خان بخاری کی زندگی کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ امام وقت بننے کے لیے ایک طالب علم کو وقت کا صحیح استعمال کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر۔ صدر انجمن، حکم صاحبان، مشرق و مربی اساتذہ کرام اور میرے بیٹھے ہوئے عزیز ساتھیوں، آج کی سالانہ انجمن میں جس تقریر کی لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے طلباء کی زندگی میں وقت کی اہمیت۔ میرے پیارے بھائیوں، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، یقیناً انسان خسارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کی قسم کھائی ہے ان میں سے ایک وقت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفجر والفجر فرما کر صبح کی قسم، سورۃ اللیل واللیل کے ذریعہ رات کی قسم، سورۃ الضحیٰ والضحیٰ کہہ کر چاشت کے وقت کی قسم، اور سورۃ العصر والعصر کہہ کر زمانے کی قسم کھائی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو وقت کی اہمیت بتاتے ہوئے فرمایا ہے کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں بہت سے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ایک صحت، دوسری وقت۔ میرے پیارے بھائیوں، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، گھڑی کی سوئیاں کبھی نہیں رکتے۔ جو شخص وقت سے فائدہ اٹھا لیتا ہے وقت اس کے کام آ جاتا ہے، اور جو شخص وقت کی قدر نہیں کرتا وقت اسے پیچھے چھوڑ کر نکل جاتا ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جس نے وقت کی قدر کی تو وقت نے اسے عزت و رفعت اور شہرت کے آسمان پر پہنچا دیا۔ ائمہ اربع امام ابن تیمیہ، علامہ ابن قیم، امام غزالی، امام شوکانی، علامہ ناصر الدین البانی اور علامہ ابن باز کے ساتھ ساتھ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور علامہ نواب صدیق حسن خان بخاری کی زندگی کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ امام وقت بننے کے لیے ایک طالب علم کو وقت کا صحیح استعمال کرنا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ وقت سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے الوقت الثمن من الذهب، وقت سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، ہم اسلاف کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوگی کہ وہ لوگ وقت کو کس طرح غنیمت سمجھ کے اس سے استفادہ کرتے تھے۔ مسٹر آرلینڈ جو علامہ شبلی اور علامہ اقبال کے استاد تھے، مسٹر موصوف علی گڑھ میں فلسفہ کے پروفیسر تھے، اور جب مسٹر موصوف اپنے وطن جا رہے تھے تب علامہ شبلی بھی آپ کے ساتھ گئے۔ ممبئی میں جہاز پر سوار ہوئے اور جب جہاز عدن پہنچ کر آگے بڑھا تو 10 مئی کو جہاز ٹوٹ گیا۔ جہاز کے ملازمین اور کپتان گھبرائے تدبیر کرتے تھے، انجن بالکل بیکار ہو چکا تھا۔ علامہ شبلی فرماتے ہیں کہ عین اسی حالت میں دوڑا ہوا میں مسٹر موصوف کے پاس پہنچا، دیکھا کہ وہ نہایت اطمینان کے ساتھ کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا ایسی حالت میں کتاب دیکھنے کا موقع ہے؟ تو مسٹر موصوف نے جواب میں کہا تھا اگر جہاز کو برباد ہی ہونا ہے، اگر جہاز کو ڈوبنا ہی ہے تو یہ تھوڑا سا وقت اور بھی قدر کے قابل ہے۔ میرے عزیز دوستو، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جو بارہا تنگ و تاریخ کے کھانوں میں بھیجے گئے، تاحد امکان آپ نے وہاں بھی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا۔ قرآن کریم کے اسرار و نکات جیل خانہ کے مرتب کردہ تفسیروں میں آپ نے لکھا، اہل فتویٰ کو مدن الفتویٰ اور خطوط لکھتے۔ آپ کی پرمقصد تصانیف کی مقدار 500 کتابیں ہیں، جن میں بعض کتاب کئی جلدوں میں ہے۔ اور امام راضی کے نزدیک وقت کی اہمیت اس درجہ تھی کہ ان کو افسوس ہوتا تھا کہ کھانے کے وقت علم مشاغل سے کیوں کھا جاتا ہے۔ چنانچہ فرمایا کرتے ہیں واللہ انی اتاسف فی الفؤاد عن الاشتغال بالعلم فی وقت الاکل فان الوقت والزمان، یعنی خدا کی قسم مجھ کو کھانے کے وقت علمی مشاغل سے چھوڑ جانے پر افسوس ہوتا ہے، کیونکہ وقت بہت ہی قیمتی ہے۔ یہ تھا ہمارے اسلاف کا ذوق مطالعہ۔ آج جس طرح طلبہ اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے، ویسی وقت ان کو ضائع کر رہا ہے۔
جو قوم وقت کی قدر کرتی ہے وہ صحراؤں کو گلشن بنا دیتی ہے، وہ فضاؤں پر قبضہ کر لیتی ہے، وہ پہاڑوں کے جگر پاش پاش کر دیتی ہے، زمانہ اور دنیا ان کے قدم چومتی ہے۔ لیکن جو قوم وقت کو ضائع کرتی ہے زمانہ انہیں غلام بنا دیتا ہے اور وہ دنیا میں خسارہ میں رکھتے ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ وقت کی قدر کریں اور انہیں زیادہ سے زیادہ کتاب کا مطالعہ اور پڑھنے لکھنے میں اپنے وقت کو صرف کریں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وقت کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوہ الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔